حضرت بشر حافی بسم اللہ کا احترام اور میں خواری۔ حضرت بشر حافی نہایت بزرگ اور صاحب دل تھے۔ مرو میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد میں وطن اختیار کر لیا تھا۔ بہت مالدار تھے اور معاصی و شراب و کباب میں مصروف رہتے تھے۔ شراب پیتے تھے اور ہمہ وقت مخمور رہتے تھے۔ ایک دفعہ مست ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا نظر آیا۔ اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ تڑپ گئے، فوراً اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ اسی وقت عطر خرید کر اسے معطر کیا اور تعظیم سے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی شب کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ بشر حافی سے جا کر کہہ دو کہ تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم بھی اس کے صلے میں تجھے پاک کر کے تیرا رتبہ بلند کر دیں گے۔ آقا بہت کریم ہے کہ ادا پسند آ گئی، نواز دیا، اس کے گھر میں کیا کمی ہے۔ بزرگ نے یہ سمجھ کر کہ بشر تو ایک فاسق و فاجر انسان ہے، شاید غلط فہمی ہوئی ہو، اس کا ذکر نہ کیا جائے، مگر سوئے تو پھر بھی ہدایت ہوئی۔ متواتر 3 روز تک خواب دیکھتے رہے۔ حضرت کی شراب نوشی اور معصیت کاری اتنی بڑی ہوئی تھی کہ یقین آنا محال تھا۔ آخر چوتھے روز اس بزرگ نے بشر کو بلایا۔ معلوم ہوا کہ میں خانے میں رندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مصروف ناؤ نوش ہیں۔ پھر یہ بزرگ گھر پر گئے تو معلوم ہوا نشہ شراب میں مدہوش پڑے ہیں۔ بزرگ نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر گھر والوں سے کہا کہ بشر سے کہہ دو کہ میں انہیں ایک پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ بشر نے ملازم سے کہا پوچھو کس کا پیغام ہے؟ بزرگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ گھر پر ہی رندوں کی صحبت تھی، حکم الہی تو ہو چکا تھا۔ آپ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے، بولے خدا جانے کیا پیغام ہے، عتاب نازل ہوا ہے یا عذاب ہونے والا ہے؟ دوستوں سے کہا جائیے ہمیشہ کے لیے رخصت۔ دروازے پر جا کر پیغام جو سنا، دل میں ایک آگ سی لگ گئی کہ الہی مجھ رند پر، معاصی پر یہ کرم ہے تو نیکوکاروں پر کیا کچھ نہ ہوگا۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت توبہ کی، اپنے ماموں کے مرید ہو گئے اور عبادات و مجاہدات شروع کر دیے۔ مشاہدہ حق کے غلبے اور ادب کی بنا پر جوتے پہننے بھی ترک کر دیے تھے، برہنہ پا رہتے تھے۔ فرماتے تھے جس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے مصالحت کی تھی میں اس وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ جوتا پہنوں اور اللہ کی زمین کا ادب نہ کروں۔ بہت جلد آپ کے زہد و کمال کا شہرہ ہو گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو آپ کی ذات گرامی سے بہت عقیدت تھی، وہ آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے تھے۔ آپ کے شاگردوں نے ایک روز حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا آپ اتنے بڑے مجتہد و امام ہو کر ایک دیوانے کے پاس جاتے اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یہ امر آپ کی شان کے منافی ہے۔ حضرت امام نے کہا بے شک میں صاحب علم ہوں، مگر صاحب حال حضرت بشر ہی ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت بشر حافی تعلیم یافتہ بزرگ تھے اور حدیث سے خوب واقف تھے۔ ایک روز آپ کہیں باہر سے گھر آئے، ایک قدم اندر تھا اور ایک باہر، اسی حالت میں صبح تک ساکن و متحیر کھڑے رہے۔ آپ نے ایک روز اپنی ہمشیرہ کے ہاں جانے کا ارادہ کیا۔ ہمشیرہ منتظر تھی۔ آپ ایک جوش کے عالم میں گھر آئے اور زینے پر چڑھ گئے۔ چند سیڑھیاں طے کرنے پائے تھے کہ ایک ساتھ ٹھہر گئے اور صبح تک وہیں مبتلائے حیرت کھڑے رہے۔ بہن نے پوچھا کیا حال تھا؟ فرمایا زینے پر چڑھتے وقت مجھے یکایک خیال آیا کہ بغداد میں اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام بشر ہے، ان میں یہودی، مجوسی اور عیسائی بھی ہیں، میرا نام بھی بشر ہے۔ آخر مجھ میں کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام اور دولت عرفان سے نوازا، اور ان دوسروں نے کیا قصور کیا تھا جو وہ اس نعمت سے محروم رہے؟ مجھ میں کوئی خاص خوبی ہے اور نہ ان میں کوئی خاص عیب۔ اس شش و پنج میں حیران کھڑا رہ گیا۔ آپ کا جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ کرامات و تعلیمات۔ ایک روز آپ
حضرت معروف کرکی سے ملنے تشریف لے گئے۔ راستے میں دریائے دجلہ حائل تھی۔ آپ سطح آب پر اس طرح چلے جس طرح کوئی خشکی پر چلتا ہے۔ صبح تک حضرت سے باتیں کرتے رہے اور پھر واپس چلے آئے۔ فرمایا فقیر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اولاً وہ جو کسی حالت میں کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے اور کوئی دے بھی دے تو لیتے نہیں اور لوگوں سے بھاگتے ہیں، اور جو کچھ خدا سے طلب کرتے ہیں فوراً ملتا ہے۔ اگر یہ روحانی جماعت خدا کو کسی امر کے لیے کہے تو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ دوسرے وہ جو کسی سے خود کوئی سوال نہیں کرتے مگر انہیں کوئی کچھ دیتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اوسط درجے کے فقراء ہیں، انہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے اور اسی کے توکل پر قائم ہیں۔ تیسرے وہ جو صبر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور ان سے جس حد تک ہوتا ہے اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں اور خواہشات نفسانی کو ترک کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی، میں نے 2000 درہم حلال ذرائع سے جمع کیے ہیں اور حج کو جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرا مقصد حج نہیں محض سیر ہے۔ اگر تجھے خدا کی رضا درکار ہے تو اس روپیے سے کسی غریب کی امداد کر یا کسی عیالدار کو دے دے کہ وہ اپنے بال بچوں کو اس سے پرورش کرے، کیونکہ اس طرح تجھے جو خوشی حاصل ہوگی اور ان لینے والوں کو جو مسرت ہوگی وہ 100 حج سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اس نصیحت میں کتنی بصیرتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ بولا میرے دل میں حج کی خواہش بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ اور صرف یہ ہے کہ تو نے اس مال کو وجہ حلال سے پیدا نہیں کیا، اور جب تک تو اسے حرام میں نہ خرچ کر لے گا صبر نہ پائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ امیروں کے لیے درویشوں سے شفقت کرنا بہتر ہے اور درویشوں کا تونگروں سے روپیے کے معاملے میں تکبر کرنا اس سے بھی اچھا ہے۔ دنیا میں عزیز بن کر رہنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو مخلوق سے کوئی حاجت نہ رکھے، دوسرے کسی کو برا نہ کہے، تیسرے کسی کے ساتھ مہمان نہ جائے۔ فرمایا اگر تجھ میں اللہ کی عبادت کی طاقت نہیں تو اس کا گناہ بھی نہ کر۔ تجھے کسی شے پر غرور ہو تو خاموش رہے، اور اگر خاموشی پر غرور ہو تو ضرور بات کر۔ شہرت کی تمنا ہے تو سمجھ لے دنیا کی محبت ہے، شہرت کی تمنا ہے تو سمجھ لے تجھے دنیا کی محبت ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت، جس سے ڈر ہو اس سے بات کرنا، اور خلوت میں پرہیزگاری، یہ 3 کام سخت مشکل ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ تمام شبہات سے بچو اور ہر لمحہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو۔ فرمایا سیاحت کرو کہ رواں پانی صاف رہتا ہے اور ٹھہرا ہوا پانی متغیر ہو جاتا ہے۔ حضرت خضر آپ سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ مستند حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہے کسی چارپائی نے آپ کی حرمت کی وجہ سے سر راہ لید نہ کی، کیونکہ آپ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ نے راستے میں لید دیکھی، بول اٹھے کہ شاید آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ بعد وفات کے لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا مجھ پر عتاب کیا اور کہا تو دنیا میں مجھ سے اس قدر ڈرتا کیوں تھا؟ کیا تجھے خبر نہ تھی کہ کرم بھی میری صفت ہے؟ پھر بخش دیا اور فرمایا کہ تم مجھے اگر آگ میں بھی سجدہ کرتے تو بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تھے کہ میں نے لوگوں کے قلوب میں تیری عزت پیدا کی۔ آپ کی بہن نے ایک روز امام بن حنبل سے آ کر پوچھا کہ میں نے خلیفہ کی مشعل کی روشنی میں سود کاٹ لیا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ فرمایا تم بشر حافی کی بہن ہو۔ ہاں میں جواب پا کر زار زار روئے اور فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں، یہ تقویٰ بشر کے گھر والوں کے لیے ہی ہے۔ آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے نام کی عزت کرتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے وہ بھی اسے نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ اس کا بھی متحمل نہیں ہوتا کہ بندہ صرف اسی سے ہر وقت لرزتا رہے۔